بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دلیل سے بات کریں، حالات کو محسوس کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اے میرے نبی پھر ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ بیٹوں کو مقدم کر کے نبی نے بتایا کہ جو سچا ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کو پہلے پیش کرتا ہے۔ وہ ناکام قائدین ہیں، وہ ناکام رہنما ہیں، وہ ناکام تحریکیں ہیں کہ جن کے ہاں اپنے بچوں کو بچانا پایا جائے اور امت کے بچوں کو مروانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ جب تک آپ گھر سے کام شروع نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنے آپ سے کام کو شروع نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا جو نظریہ ہے اس میں برکت نہیں آئے گی۔ پہلے دعوت ذو العشیرہ ہے، میں آیات کے پیغامات پر غور کر رہا ہوں۔ پہلے گھر والوں کو پیغام ہے۔ میرے نبی نے نبوت کا ظہور پہلے گھر والوں پر کیا ہے۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ ہمارے نبی کی نبوی زندگی 23 سالہ نہیں ہے، نبوی ظاہری حیات 63 سالہ ہے، بلکہ یہ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیانی کیفیت میں تھے۔ ہمارے نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے۔ مولا علی ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جناب خدیجہ ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہیں۔ پہلے گھر والوں کو پیغام دیا ہے۔ مباہلہ کا میدان قربانی کا میدان تھا۔ مباہلہ کا میدان اللہ سے فیصلہ کہ جو غلط ہے وہ غلط اور جو صحیح ہے وہ صحیح، اپنے آپ کو قربان کرنے لا رہے ہیں تو گھر والوں کو پہلے پیش کرو نا۔ باب مصائب تو نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہہ دوں، کربلا کے میدان میں 18 بنی ہاشم شہید نہیں ہوئے، 58 بنی ابو طالب بنی ہاشم شہید ہوئے۔ اکثریت شہدائے کربلا کی سادات کی ہے، حسین مولا کے عزیزوں کی، بچوں کی، بھتیجوں کی، بھائیوں کی ہے۔ اپنا گھر زیادہ قربان کیا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے امام حسین کے نظریے پر قربان ہونے والے گھر والے زیادہ ہیں۔ جب تک گھر سے بات شروع نہ ہو، دیکھیے اللہ نے، دقت چاہوں گا، اللہ نے ہمیں بنا کر کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے۔ دقت چاہوں گا، شاید کوئی پیغام ہو۔ پتھروں کو بنایا اور بنا کر ان سے زیادہ افضل مخلوق کے حوالے کر دیا، یعنی پودوں کے حوالے کر دیا جی۔ جمادات نباتات کے حوالے، نباتات کو بنایا، پودوں کو، اور انہیں حیوانات کے حوالے کر دیا، اس سے زیادہ بڑی مخلوق کے حوالے کر دیا، اور حیوانات کو بنا کر انسان کے حوالے کر دیا۔ انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ پہلا پیغام، انسان کو کس کے حوالے کیا ہے؟ انسان کو اللہ نے پتھروں کے لیے نہیں بنایا، پودوں کے لیے نہیں بنایا، حیوانوں کے لیے نہیں بنایا۔ پلاٹ کا جھگڑا، فلیٹ کا جھگڑا، زمین کا جھگڑا، انسان اس پہ قربان ہو جائے گا، اس کی قیمت نہیں ہے یہ۔ اللہ نے انسان کو کس کے حوالے کیا جب ساری مخلوق کو کسی اور کے حوالے کیا؟ خود انسان کو کس کے حوالے کیا؟ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو انسان کے حوالے کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تمہیں تم پر واجب کیا ہے، خود ٹھیک ہو جاؤ، اپنے معاملات سیدھے کر لو، اپنی اصلاح کر لو۔ جو 6 فٹ کے بدن پہ قابو نہ پا سکے وہ معاشرے پہ کیا قابو پائے گا؟ وہ سماج پر کیا قابو پائے گا؟ تو اپنے اوپر غور کرو۔ بس جتنا توجہ چاہوں گا جوانوں سے، بچے اور جوان میری مجلس میں زیادہ ہے، میرے لیے اعزاز ہے، جتنا میں اپنے اوپر غور کروں گا، جتنا اپنے اوپر توجہ کروں گا، جس کو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اتنا ہی میں قابلیت پاؤں گا کہ میں تدبیر منزل کی طرف جاؤں۔ جب تزکیہ نفس سے تدبیر منزل کا مرحلہ گزر جائے گا تو پھر سیاست سماج کا مرحلہ آتا ہے۔ پھر ہے کہ جب میں معاشرے کو کچھ دے سکتا ہوں اور معاشرے کو کچھ بہتر کر سکتا ہوں، پہلے اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ دروں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں جا کر اللہ نہ ڈھونڈو۔ اللہ تمہیں پہاڑوں کی غاروں میں نہیں ملے گا۔ تم آئینے کے سامنے اپنے آپ کو دیکھ لو اور غور کرو کہ کیا بنایا ہے، کیسا بنایا ہے۔
اپنی صلاحیتوں کو، اپنی توانائیوں کو، اپنی قابلیت کو، اپنے آپ کو پہچاننا ہی بڑا کارنامہ ہے۔ انسان سب کو پہچان لیتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ ساری مخلوق کو جانتا ہے، یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پودوں میں، یہ پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے پتھروں میں، یہ فلکیات کے بارے میں ڈاکٹر ہو جاتا ہے، مگر اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔